رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کا مہینہ، سحری کا ہے اہتمام، صبح سحری سما کے ساتھ۔ بنو سما کی آواز میں ہوگا بیان حمد باری تعالیٰ اور شان رسول۔ مشہور علماء دیں گے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل۔ نیکی کریں گے عام، 1 منٹ کی نیکی میں مفید مشوروں سے رکھیں گے آپ کی صحت کا خیال، اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ صبح سحری سما کے ساتھ۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی، تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی، تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا، جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا، تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ، تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ، کیوں نہ تیرے علم پر آ کر کہے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، در در بھٹکنے والو ایک بات میری مانو، در در بھٹکنے والو ایک بات میری مانو، بے دست اس سخی کے در پر جبھی جھکا لو، بے دست اس سخی کے در پر جبھی جھکا لو،
بے ساختہ کہو گے، کھولو گے جب زبان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ روضے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے، روضے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے، یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے، یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے، کیوں نہ تیرے علم پر آ کر کہے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ اور یہ کلام مجھ سے پہلے راحت فتح علی خان صاحب نے پڑھا، اور جس شاعر نے بھی اس کلام کو اسٹارٹ میں لکھا تھا، پہلا انترا ان کا تھا، باقی جتنے اشعار وہ مظہر عابدی صاحب نے لکھے ہیں۔ آخر میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، فرحان کیونکہ مکتے میں نام آیا ہوا ہے اس لیے اپنے نام کے ساتھ ساتھ آپ سب کی نیت کر رہا ہوں کہ آپ سب کو مدینے کی اور کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ فرحان تیرے در کا نوکر ہے میرے غازی، فرحان تیرے در کا نوکر ہے میرے غازی، ایک قرض معرفت کا مجھ پر ہے میرے غازی، ایک قرض معرفت کا مجھ پر ہے میرے غازی، پڑھ لوں نماز مدحت دے کر یہی اذان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا مولا غازی شہنشاہ مولا غازی سقائے سکینہ۔ بہت اچھا۔ توبہ تو کرے گا، بخشش میں کروں گا، اطاعت تو کر، جنت میں دوں گا، شکر تو کر، رزق میں عطا کروں گا، صبر تو کرے گا، آزمائش میں لوں گا، دعا تو کرے گا، قبول میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آواز نہیں آ رہی مجھے؟ سو رہے ہیں لگ رہا ہے، ابھی تو سحری شروع ہوئی ہے۔ ہاں لگتا ہے مجھے قریب جا کے ان سے بات کرنی پڑے گی۔ میری جو آڈینس، پیاری سی آڈینس یہاں بیٹھی ہے، میں اپنی مائک بھی لے کے جاؤں ان کے پاس۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ رمضان مبارک ہو آپ لوگوں کو، دوسری سحری مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ پہلا روزہ کیسا گیا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ ہاں بہت اچھا گیا۔
अच्छा जी, आप बात करेंगी प्लीज। जब जी। जज्बा ईमानी हो तो हर मुश्किल आसान होती है। इंसानियत करे, अल्लाह मुश्किल आसान कर देता है। सुभान अल्लाह, अब कितनी बेशक। भी गर्मी हो, कुछ भी हो, जो अहले ईमान होते हैं वो रोज़ा नहीं छोड़ते और अल्लाह साथ देता है। ये तो है, बिल्कुल सही बात की आपने। गर्मी की बात की आपने, और जाहिर सी बात है लाइट जा रही है, और ये बड़ा मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो बर्दाश्त है किसी में कि हम रमज़ान में भी रोज़े रखते हुए, लाइट ना होते हुए भी बर्दाश्त करके रोज़ा रखें? है बर्दाश्त किसी में? है? सब में है? हाथ उठाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आदी हो गए। बिलाल भाई, बर्दाश्त पे बात हो रही है और आज का हमारा टॉपिक भी बर्दाश्त है। एक पैकेज है छोटा सा, पहले हम वो चलकर दिखाते हैं और फिर हम अपने मोहतरम जो गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो एक छोटा सा पैकेज है बर्दाश्त के ऊपर, वो चलकर देखते। आइए। बर्दाश्त हमारे मज़हब का एक अहम जुज़ है। तहम्मुल और बर्दाश्त हम मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब के लोगों से मुनफरिद बनाती है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले बर्दाश्त का दर्ज दिया। अगर वो बर्दाश्त और तहम्मुल से काम ना लेते तो इस ज़माने जहालत में इस्लाम आज दुनिया में ना फैलता। हमारे दीन में जितने भी पैगंबर आए उन्होंने अपनी कुव्वत बर्दाश्त से अपनी कौमों को अल्लाह का दीन फैलाया, और हर पैगंबर ने सबसे पहले सब्र व बर्दाश्त की तलकीन की। बर्दाश्त इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करती है। बुरे हालात में भी बर्दाश्त और तहम्मुल से इंसान बिगड़े काम भी संभाल लेता है। इंसान सामने खड़े दुश्मन के दिल में भी जगह पैदा कर लेता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो इसके साथ तुम एहसान करके इसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान हर ज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको दूसरी सहरी मुबारक। आपको भी मुबारक हो। और आपका पहला रोज़ा कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, और पता भी नहीं चला कि गुजर गया। लाहौर और इस्लामाबाद वालों की तो ईद हुई है ना, वो बारिश हो रही है। वहाँ बारिश हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे मुझे एक छोटा सा मेंशन करना था कि क्योंकि पहला रोज़ा था तो आज हमारी फैमिली में पहला रोज़ा था। आप लोग तो अफ्तारी की ट्रांसमिशन गए थे, मैंने देखी हुई थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा को मैसेज आया था किसी नॉन मुस्लिम का, तो मैं इतनी खुश हुई वो मैसेज पढ़ के कि आपका ये भी है कि हमारा रमज़ान करीम इतना खूबसूरत महीना और आपको मुबारकबाद मिलती है, तो दूसरे भी कितना आपका ख्याल रखते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। इतना अच्छा लगा, और एक दूसरे को जब सब रिश्तेदार मुबारकबाद दे रहे थे, वो जो मौका था, वो जो वक्त था, वो बहुत हसीन था। क्या बात है, क्या बात है। बस ईद जैसा माहौल था, और ये ईद जो है मेरे ख्याल से हर रोज़ चलती रहेगी। क्योंकि पहला रोज़ा था तो मेरा बेटा जो अब्दुल्ला है उसने भी आज 2.5 घंटे का रोज़ा रखा। 2.5 घंटे का रोज़ा माशाल्लाह। और उसकी माँ उसके पीछे पीछे थी कि 2.5 घंटे तक ये कुछ ना खाए। कुछ ना खाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे कई बच्चे हैं जो रोजे रखते हैं। ये जो मामला है ना अदम बर्दाश्त का, देखियो जी। पहली बात तो ये कि अगर आप गौर करो ना तो लफ्ज़ जो होते हैं ना उमर जी। ये ज़हनियत को तश्कील देते हैं। अगर लफ्ज़ होगा ना माशरे में तो फिर ख्याल होगा। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले ना चेयर वुमन कोई लफ्ज़ ही नहीं था, हम चेयरमैन इस्तेमाल करते थे, तो तब CEO वुमन होती नहीं थी, नहीं होती थी। ठीक है। फिर जब औरत CEO बनना शुरू हुई तो फिर हमने चेयर वुमन का लफ्ज़ दिया, फिर हमने इस लफ्ज़ को न्यूट्रल कर दिया, फिर हमने अपना चेयर वुमन ना चेयरमैन, अब हम कहते हैं चेयर पर्सन। अब हम ये नहीं समझते कि इसमें औरत है कि आदमी है। जब लफ्ज़ माशरे में आते हैं ना तो ख्याल भी इजहार करता है। इल्म जो होता है ना ये बुनियादी तौर पे खुदा ने जो अमानत दी है सिर्फ एक वजह से दी है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का तमाम रिज़्क़ कंज्यूम करते हुए हम आखिरी वक्त में जाने से पहले खुदा की शनाख्त कर लें। इसलिए आयमा ने कहा
کہ جو علم خدا کی شناخت کی طرف جائے گا نا اس کے اندر برکت ہوگی اور رحمت ہوگی، اور جس علم کے اندر خدا نہیں ہوگا یا جو سمت خدا کی طرف نہیں جائے گی اس میں انتشار ہوگا۔ اگر یہ کہاوت، یہ جملہ، یہ خیال ٹھیک ہے تو پھر یہ بہت بڑا سوال اٹھے گا کہ کیا مسلمانوں کا علم جو ہے وہ برکت کی طرف جا رہا ہے یا انتشار کی طرف جا رہا ہے؟ برنارڈ شاء جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا سوچنے والا آدمی تھا یورپ کا۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت تو نہیں، ایک بڑی تذلیل کی بات مسلمانوں کے لیے کی۔ اس نے کہا کہ ویسٹ کو خطرہ ہے اسلام سے اور ہم اس کے لیے اپنی یوتھ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمیں اپنی یوتھ کو اسلام سے پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ قرار پر ڈلوا دیں کہ ریاست کو جب ہم قائم کریں گے اسلامی تو یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ اب یہ وہ بات کہہ رہا ہے 100 سال پہلے کہ اسلام سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے۔ اب دوسری بات دیکھو کہ اس دنیا میں، اس سب کانٹیننٹ میں تقریباً 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت جو ہے وہ یہ دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایک اکبر اعظم، اس کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ ایک اورنگزیب عالمگیر، اس کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی ہم نے کیا کیا، اورنگزیب عالمگیر جو تھا یہ میاں میر صاحب جو لاہور میں ہیں یہ ان کا مرید تھا۔ اس نے سڑک بنائی لاہور قلعے سے لے کے گڑی شاہو تک۔ آج اس سڑک کی جو نشانی ہے نا اویلیبل، وہ پتہ کون سی ہے؟ کہ جو والڈ سٹی کے باہر جو مسجد ہے اس کے ساتھ جو ہم نے فوڈ سٹریٹ بنائی ہے یہ وہ سڑک ہے۔ اب ہم نے وہ سڑک جو کہ ایک مرید نے اپنے پیر کے پاس آنا تھا، ہم نے اس کو تکے کباب کی دکانوں سے سجا کے رکھ دیا۔ تیسری طرف دیکھو کہ جو لوگ زیادہ پیسفل ہیں ان میں ہندوؤں کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں گزر سکتے۔ ان میں اشوک ایک بادشاہ گزرا، اشوک کے پاس اپنے زمانے میں تقریباً 7 لاکھ پیدل فوج تھی۔ پاکستان میں 5 لاکھ فوج ہے آج، اس کے پاس اس وقت 7 لاکھ پیدل فوج تھی۔ جب اس نے ہندوستان فتح کیا تو اس نے پہلی دفعہ آ کے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جب مرے ہوئے ہوتے ہیں تو کس طرح نظر آتے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے اس کے بعد کہا کہ میں اپنی فوج کو ڈائلیوٹ کرتا ہوں، میں اس کے بعد کبھی قتل نہیں کروں گا، اور اس نے تقریباً 50 سے 60 سال ہندوستان میں حکومت بغیر فوج کے کی۔ لیکن کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا میرا کام صرف یہ ہوگا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ جب خدمت کرنے والے لوگ ہوں گے تو آپ بغیر فوج کے ایک اتنی بڑی سلطنت پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آج واقعی عدم برداشت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے ہم اس کو کسی بہانے سے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یا واقعی ہمارے اندر کوئی نقص ہے جس کی درستگی جو ہے اس کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی بات پہ ہماری پہلی کالر بھی یہاں پہ موجود ہے، موجود نہیں ہے بلکہ فون پہ ہے، ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم شانزے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں فضا؟ الحمدللہ میں ہوں محمد، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فضا آپ کو ملیں گی افطاری پہ۔ بلال بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ضرور، جی جی حکم۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی میرا سوال کیا یعنی ایک ڈسکشن ہی صبر اور اس پہ ہے کہ لائک میں اپنی بہت اچھی لائف گزارنے کے بعد اپنے بھائی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں اور بہت زیادہ صبر کر کے، لیکن میرا بھائی جو ہے چھوٹا بھائی، سگا بھائی ہے، وہ بہت زیادہ اس صبر پہ، اس پہ بہت احسان جتاتا ہے جس سے میں اس کے اوپر بوجھ ہوں۔ اور یہ چیز میں اکیلے رہتی ہوں، مجھے الگ رکھا ہوا ہے، خرچہ پانی جیسے دیتے ہیں بٹ پینٹ اماؤنٹ لائک دیٹ، اور لائک ہی کیئرس اباؤٹ می بٹ ہی ڈزنٹ شو۔ اور وہ جو یعنی صبر سے کتنا عرصہ 9 سال سے میں اپنے بھائی پہ ڈیپینڈ کر کے میں یہ جو ہے یہ چیز کر رہی ہوں، اور لائک اٹ از انف، میری ہر انسان کی برداشت ہوتی ہے۔ شانزے آپ کے بھائی کا نام کیا ہے بیٹا؟ میں آن اسکرین نہیں بتا پاؤں گی بٹ ہی از لائک آن اے very high post in international bank like president to vice president post in international bank۔ اچھا شانزے مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو زندگی میں کیا چیز روکتی ہے کہ آپ اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ خود اٹھاؤ؟ آپ کی امی روکتی ہیں؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کبھی مجھ سے نہیں بولتی ہیں لیکن ان کا وہ میری بھائی کے ساتھ رہتی ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان کی وجہ سے بس میں خاموش رہتی ہوں، میں اور کچھ نہیں بولتی اور اللہ کے حوالے۔ اور اللہ نے مجھے، آپ یقین کریں لوگ حیران ہوتے ہیں، میرے ساتھ ایسے ایسے معجزات کیے ہیں اور اتنا میرا بھروسہ ہے اللہ پہ کہ کوئی شخص مجھے پورے جہاں کی دولت دے دے اور ایک طرف اللہ کا یہ میرے سے جو ہے لے لے یہ چیز کہ
दे दो हमें, अल्लाह के ऊपर से तुम्हारा ये एतमाद है, तो मैं कभी नहीं दे सकती। इतना मेरा एतबार है अल्लाह पे, और अल्लाह ने मुझे प्रूव किया है अच्छा, कि वाकई मैं अकेले रह रही हूँ तो इस सब्र का फल मुझे मिलता है, लेकिन मुझे मेरी भाई की बातों से बहुत तकलीफ होती है। अच्छा शानज़े, मैं इस मौजू के ऊपर ना आपसे इसलिए कम्युनिकेट भी ब्रेक के बाद करना चाहूँगा क्योंकि आप जैसी बहुत सी हमारी बेटियाँ और बहनें जो हैं वो इस मसले को शायद अपना मसला समझती हों, इसलिए मैं 2 मिनट लूँगा, लेकिन क्योंकि वक्फे पे जाना है, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों का भी तारुफ आपसे कराते हैं और मैं शानज़े आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। जब फरहान अली वारिस जो है वो कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो कैफियत जो है ना वो जहन और दिल दोनों की बदल जाती है, इसलिए फिर अपने नॉर्मल मोडम में आना, उसको स्विच ऑफ करना और स्विच ऑन करना जो है ना वो मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो बेटी हमारी बात कर रही थी शानज़े, क्योंकि आप मेरी बेटियों जैसी हो और बहुत सी बेटियाँ बात सुन रही हैं, इसलिए इंतहाई मुख्तसर बात कह रहा हूँ और रीड बिटवीन द लाइन्स। आइसक्रीम बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन 20 लीटर आइसक्रीम रोज़ को खाने को कह देगा तो वो बड़ी मुश्किल होगी, आपको आइसक्रीम से ही नफरत होगी। रोमांस भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इतना रोमांटिक लाइफ में होना कि इंसान जजमेंट भी ना कर सके, ये भी इंतहाई मुश्किल बात है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि भाई की आप जिम्मेदारी हैं, लेकिन साथ ये कहना कि आप किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लें और अपना बोझ अपने कंधों पे ना उठाएं शरा की हदूद में रहते हुए, तो ये भी नामुनासिब बात होगी। आपको भी इस बात को समझना है कि शुक्रगुजारी जो है वो आपका मजाज होना चाहिए, लेकिन वो मजाज नहीं है जो आप कह रही हैं। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह एक तो आपके अंदर गुस्सा और एग्रेशन जो है वो माशाअल्लाह ताला भरपूर है, जिसका आपने जिक्र नहीं फरमाया। दूसरी तरफ शानज़े आप तारीफ लिए बगैर नहीं रह सकते। ये जो आपका एक्सटर्नल एक्सटेम्पो था ना जिस पे आप जिक्र कर रही थी, ये आपका इंटरनल एक्सटेम्पो नहीं है। ये दोनों चीज़ें तजाद है। आग और पानी को मिलाओगे तो क्या होगा? सिजलिंग पैदा होगी। ये सिजलिंग की तबीयत को ख़त्म करने के लिए या तुम्हें आग को छोड़ना पड़ेगा या आग पे पानी डालना छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ चलोगे तो बात बनेगी। मेरा बहसियत एक बाप तुम्हें मशवरा होगा, गेट आउट एंड स्टैंड ऑन योर ओन फीट। जब एक इस्लामी रियासत मौजूद है और आप माशाअल्लाह अल्लाह पे इतना भरोसा करती हैं, तो आप वो कदम क्यों नहीं उठाती जिससे आपका बोझ जो है वो लोगों के ऊपर बोझ ना बने, आप अपना बोझ अपने कदमों पे उठाएं। मेरी दरख्वास्त आपसे होगी कि अपने गुस्से को कम करने के लिए या सलाम या अल्लाह पढ़ो और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीसरे कलमे का इतना हिस्सा पढ़ो। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे में मज़ीद ठहराव पैदा करेंगी। ख़ुद हमारे साथ इंतहाई खूबसूरत और हमारे उस्ताद मौजूद हैं, मौलाना काजी अहमद दुरानी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और इनके इल्म का नमक जो है वो हमने पिछले साल भी बड़ा खाया था। तकी मेहदी भी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप? हज़रत आज भी हम इंशाअल्लाह, और ये हम ऐसा करते रहेंगे जी बिल्कुल। हज़रत, ये जो अदम बर्दाश्त का एक लफ्ज़ है, पहले तो मुझे ये समझा दीजिए कि ये अदम बर्दाश्त का लफ्ज़ है क्या, इससे क्या आप क्या मानी क्या तख्लीक करते हैं इससे? मैं समझता हूँ कि आपने हमारे माशरे की एक ऐसी खामी की निशानदही की है जिसने हमारे माशरे के हुस्न को ख़त्म कर दिया है। बर्दाश्त फितरत इंसानी है, अदम बर्दाश्त फितरत से बगावत का नाम है। हम जिस कैफियत के लिए उर्दू ज़बान में बर्दाश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसे अरबी ज़बान में सब्र कहा जाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने कहा, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। जो भी कैफियत तुम पर आ पड़े उस पर सब्र करो, बेशक ये बुलंद कामों में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान का खालिक व मालिक है। वो इंसान की फितरत के बारे में जिस कदर जानता है, न कोई जानता है न कोई जान सकता है। एक साने, एक बनाने वाला,
ایک میکر جانتا ہے کہ میری تخلیق کس طرح استعمال ہوگی. حسن یہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے کہ یہ ایک اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ برداشت جو ہے وہ فطرت ہے، تو مجھے بات اچھی اور سمجھ میں اس لیے بھی پڑتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ کو لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیجئے، کربلا کا واقعہ سارا لیجئے، اور پاکستان کی 1947 کی موومنٹ تک آئیے، آپ کو برداشت ہی نظر آتی ہے. جناح کی زندگی لیجئے، فاطمہ جناح کی زندگی لیجئے، بے نظیر کی زندگی کو لیجئے، آپ کو ہر جگہ برداشت ہی نظر آتی ہے. تو یہ جو عدم برداشت کا ایک اتنا بڑا جن ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے، کیا یہ صرف ہمارے ذہنوں میں ہے مہدی، یا یہ واقعی موجود ہے، یہ ہمارا صرف خیال تو نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کہ جو آپ نے ایک سوال فرمایا کہ عدم برداشت کہتے کسے ہیں، جی، تو میں فقط ایک لفظ کے اندر اس کی وضاحت کروں گا. وہ یہ ہے کہ بے تابی کی کیفیت کو، بے چینی کی کیفیت کو، اسے کہتے ہیں عدم برداشت. جب انسان بے تاب ہو گیا ہے، بے چین ہو گیا ہے، وہ جو اس کی نفس چاہ رہا ہے وہ انجام دے رہا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے برداشت، جیسے آپ نے کہا کہ فطرت کے اندر موجود ہے. آپ محسوس کریں گے انسانیت کے اندر اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. ہم اسلام کی بات نہیں کرتے کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر برداشت کا مادہ نہ ہو. کیا بات ہے. مریض شفا ہی نہیں پا سکتا اگر اس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو. بلڈنگ قائم ہی نہیں ہو سکتی اگر ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو. کئی ساری مثالیں ہیں دنیا بھر کے اندر کہ برداشت کے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو برداشت اور صبر ضروری ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، چاہے دنیاوی ترقی ہو چاہے معنوی ترقی ہو. دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ انسان برداشت کا مادہ اپنے اندر رکھے تاکہ کام آگے بڑھ سکے. حضرت جی اگر یہ بات جی سورہ والعصر جسے جامع ترین سورہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی پیغام یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے مجموعے کے ساتھ انسان خسارے سے نکل سکتا ہے. ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہو. تو صبر کے تلقین کے بغیر انسان ترقی نہیں پا سکتا، سعادت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. اور بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو مسلسل صبر کرنے کی تلقین دی گئی ہے تاکہ صبر سے انسان کی دنیا بھی بہتر بنے اور اس کی آخرت بھی بہتر. اچھا حضرت دونوں سے آپ سے سوال ہے اس بات کا. میں اس بات کو ایمان کی حد تک آپ کی مانتا ہوں، جو ہے ظاہر ہے قرآن حکیم ہے اور اس کو عقلی و شعوری طور پہ بھی ماننا ہے، لیکن اس کا بالکل معاشرے میں الٹ پہلو نظر آتا ہے کہ اگر یہ حکم خداوند بھی ہے، نماز حکم خداوند ہے، تو مجھے تو ٹوکے گا کوئی میں نماز نہیں پڑھوں گا. روزہ ہے تو مجھے کوئی ٹوکے گا کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے. میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، مجھے کوئی ٹوکے گا میں زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ بین الاقوامی مذہبی ہم آہنگی کی جتنی NGOs مذہبی ہیں، دنیا ساری کی ملالیں تو اتنی نہیں ہیں جتنی پاکستان میں ہیں. اور ہر ایک دن میں کوئی نہ کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ ہم آہنگی کی کانفرنس کے اندر یا پاکستان کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے. صحیح بات. تو حضور اقدس یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اس پہلو کو، اس علم کو جانتے ہیں، جو اس کے وارثین ہیں، انہی کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ہم آہنگی کے لیے اب ان کو مل بیٹھنا ہے اور سمجھنا ہے. بہت اچھے موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. برداشت سے کئی سارے موضوع نکلتے ہیں، جیسے آپ نے ہم آہنگی کی طرف اشارہ کیا، دوستی، اتحاد، کئی سارے موضوع برداشت اور صبر سے نکلتے ہیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی مختصر سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اتحاد کا نعرہ ہر ایک جگہ سے بلند ہوتا ہے. جیسے آپ نے مذہبی تنظیموں کا حوالہ دیا، سیاسی تنظیموں کا حوالہ دیا کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد کہتے کسے ہیں؟ اتحاد کی دو قسمیں ہیں. ایک اتحاد ہوتا ہے اتحاد اعتقادی، میرا عقیدہ ہے، میرے عقائد ہیں، میرے نظریات ہیں، میرے خیالات ہیں. ممکن نہیں ہے کہ میرے جو عقائد ہوں وہ آپ کی بھی عقائد ہوں. آپ کے نظریات الگ ہوں گے، آپ کے خیالات الگ ہوں گے، علامہ صاحب کے خیالات الگ ہوں گے. ہر فرد کا، ہر انسان کے خیالات اور عقائد مختلف ہوتے ہیں. اتحاد اعتقادی ممکن نہیں ہے. ہاں، کون سا اتحاد ممکن ہے؟ اتحاد اجتماعی. یعنی میں اپنے عقیدے پر ہونے کے باوجود آپ کو فورس نہیں کروں گا کہ آپ بھی میرے عقیدے کو مانیں. میں اپنے عقیدے کو پیش کر سکتا ہوں، مؤدبانہ انداز میں آپ کی خدمت عرض کر سکتا ہوں. آپ کی پھر مرضی اسے قبول کرنا ہے قبول کیجئے، نہیں کرنا نہیں کیجئے. اتحاد اجتماعی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اتحاد اعتقادی کی طرف، جو آج ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے پر اپنے نظریات کو تھوپا جاتا ہے. جی پہلے بلال بھائی، یہ جو تھوپا جا رہا ہے یہ دانستان ہے یا غیر دانستان ہے؟
اکثر جگہوں پر تو ہمیں بظاہر دانستہ نظر آتا ہے، اب نہیں معلوم کہ ان کی حضرت کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے یہ دانستان ہے؟ میں عرض کروں غیر محسوس انداز میں ہماری قوم کو برباد کرنے کے لیے اس سے برداشت چھین لی گئی. یہ رک جائیے اس بات کی ذرا تفسیر چاہوں گا میں. ہم جب کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے برداشت چھین لی ہے تو حضرت وہ کون ہے جس نے ہم سے برداشت چھین لی؟ اب میں عرض کروں، آپ دیکھیے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں بے شمار حادثات ہوتے ہیں. ان حادثات کی اطلاع دینے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کے اور برداشت کے پہلو کو واضح کیا جائے. ہم کرتے کیا ہے کہ اس اطلاع دینے میں، پہل کرنے میں، آگے بڑھنے میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اطلاع نہیں بلکہ انتشار کا ایک پروانہ جاری ہوتا ہے وہاں سے. ہم کسی کے مرنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خبر آتی ہے، جو بریکنگ نیوز آتی ہے، بالکل بریکنگ نیوز کے لیے ہم اس میں اس قدر زیادہ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں کہ اصل خبر کے بجائے آسان کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا اس ملک میں جو فتنہ ہے وہ صرف بریکنگ نیوز ہے. بریکنگ نیوز ہی نہیں، اس کو آگے پھیلانے والے پھر دیگر ذرائع بھی ہیں. یہ تو ایک ذریعے کی میں نے آپ سے بات کی. ہم ہر جڑ کیا ہے اس بات کی؟ جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے آفاقی اصولوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہم اپنی ذات کے خول کے اندر اس قدر مقید ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے کے معاملے کو برداشت کرنے میں تیار ہی نہیں ہیں. میں فقط ایک جملے میں عرض کروں کہ اس بات کی جڑ شاید میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان بہت وقتی فائدے کی تلاش میں ہوتا ہے، ٹیمپرری فائدے کی تلاش کے اندر ہوتا ہے. بظاہر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حقیقی فائدہ ہے، یہ میرا دائمی فائدہ ہے، لیکن وہ حقیقی فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ میں بات آپ کی مان لوں، جو کہ میں مانتا ہوں، اگر میں یہ مان لوں بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک، میں علماء اور ائمہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک ہم لوگ مذہب کی باتیں ضرور کرتے ہیں، مذہب نے ہمارے دل کے اوپر کوئی کیفیت طاری نہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میرا اسلام نیک و نام ہے، بدنام نہیں. یہ الگ بات ہے کہ عام وہ اسلام نہیں. تو آج معذرت ایک کالر ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. یہ آپ کا شو جو بہت ڈیسنٹ ہے. بہت بہت شکریہ. اور میرا بیٹا آپ کون ہیں؟ بہت انفارمیٹیو ہے. میں فرحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرحان، لاہور میں موسم کیسا ہے بیٹا؟ پہلے یہ تو بتاؤ. موسم بارش ہو رہی ہے، کافی اچھا روزوں کا سٹارٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ. اچھا لاہور میں بھی سٹارٹ ہو گیا روزوں کا؟ اچھا فرحان سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ فرحان I think so بارش اتنی تیز ہو رہی ہے کہ کنیکشن بھی ضرور وہ حضرت یہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ بات آگے سے آگے نکل جائے اس سے پہلے، کیونکہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی. میں اگر گھر میں دیکھوں، اگر ہم گھر میں دیکھتے ہیں تو بچے سے اگر شروعات کریں تو آج کل کے بچوں میں برداشت کیوں کم ہے؟ پہلے اس کا جیسے جواب تو علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا جواب میں آپ کو ذاتی طور پہ دیتا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا سارا خاندان امریکہ میں رہتا ہے. جی میری ایک بھابھی جو ہے وہ امریکن ہے. میری بھابھی جو امریکن ہے اپنے ایک بچے کو اسکول لے گئی جبکہ اس کی عمر صرف 4 سال تھی، تو پولیس گھر پہ آ گئی کہ آپ کے گھر میں کوئی فتنہ اور فساد ہے کہ 4 سال کا بچہ جو ہے آپ اسکول لے کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک بچہ 6 سال کا نہیں ہو جاتا بی بی آپ ماں ہیں، آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں تربیت دیں. حدیث کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بادشاہ بنا کر رکھو، اس پر زبردستی نہ کرو، اپنی خواہشات اس کے اوپر نہ تھوپو. اور ہم نے 2.5 سال کے بچے کو بیگ دیا ہوتا ہے اور ہم ایک میڈم کے ہاں اس کو صبح 7:30 بجے بہت اچھی بات. عدم برداشت ظاہر ہے وہ کہ جب ماں کی تربیت ہی نہیں ہے. میں تو یہ بات کہتے ہی نہیں ہوں کہ ماں کی کوکھ سے وہ کیا لے کر آیا. میں تو کہہ رہا ہوں جب وہ اس دنیا میں آ گیا تب بھی ہم اس کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں اٹھانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذمہ کوئی اور اٹھائے. یہ جو بات ہے نا کہ ہم اس کو 2.5 سال چھوڑتے ہیں، اس بات کو ذرا بڑا کر لو. ہم آج بھی دین کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ ذمہ نہیں اٹھانا چاہتے کہ ہم بحثیت فرد اور اجماع، علماء اور فقیر لوگ، ہم تمام بحثیت افراد ایسا مسلم امت جو ہے وہ ناکام ہیں. ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو بھائی میرے سینے میں کیوں نہیں اترا؟ وہ فرحان کی نعت، فرحان کی حمد، فرحان کی منقبت میرے سینے میں اترتی ہے. کیوں اترتی ہے؟ جب وہ علامہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ برداشت کرنا ہے، اللہ کا حکم میں کیوں نہیں کر رہا؟ میں اس کو ایک بالکل اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت 80 کی دہائی تک یہ جو لفظ ہے نا عدم برداشت، یہ تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا. کتنی عجیب بات ہے کہ 80 کی دہائی کے بعد یہ ایک لفظ آنا شروع ہو گیا.
پہلے اس کا کوئی اور تاثر لیا، پھر اس کے بعد اس کو خاص طور پہ جو جوڑا گیا ہے وہ مذہبی عقائد اور مذہبی لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ یہ عدم برداشت جو ہے یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے. صحیح. 47 میں ہم نے ایک عذاب میں سے ہم گزرے، اور اس عذاب میں سے گزرنے کے بعد ایک قوم جو ہے وہ تخلیق پائی، اور 80 کی دہائی تک جب کہ ہمارے وسائل 70 کے بعد بہتر ہونا شروع ہوئے، ہم عدم برداشت کا ایک لیبل اپنے ماتھے پر لگا کر آئے. یہ عدم برداشت کا جو لیبل ہے یہ فرحان کے چہرے پہ تو نہیں لگا ہوا نا، یہ میرے چہرے پہ نہیں لگا ہوا، یہ ان لوگوں کے چہروں پہ کیوں لگا ہے جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ ہیں. عرض کروں 80 کی دہائی کا آپ نے تذکرہ کر کے مسئلہ حل کر دیا. 80 کی دہائی سے پہلے ہماری شمال مغربی سرحدوں پر کوئی ایسا سانحہ رونما نہیں ہوا تھا جہاں ہزاروں انسانوں کو کارپیٹ بمبنگ کے ذریعے تحت کر دیا جائے، جہاں انسان سے بیزار ہوتا ہوا نظر آئے، جہاں دنیا کسی ایک قوم کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہو، صرف اپنے مقصد کا نام لے کر ایک ہدف کو واضح کر کے تمام قوم کو تباہی بربادی کے کنارے لگا دیا جائے. اس کیفیت نے جو ہمارے قریب واقع ہو رہی تھی لوگوں سے برداشت چھین لی، لوگوں کے اندر ایک خرابی پیدا کی. تو عدم برداشت کرتے ہوئے آپ سے اختلاف کروں گا، پہلے میں بات کر لوں. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم عاطف. ہیلو، لگتا ہے اسلام آباد میں بھی بارش ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں عاطف؟ میں ٹھیک ہوں جی. عاطف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی عاطف، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بہت اچھا ہوں جی، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے تو ہمیشہ ہی سما پہ ہی رمضان کی نشریات دیکھی ہیں جی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عاطف آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابھی ہم بات کریں برداشت کے اوپر، جی جی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ میں کتنی برداشت ہے؟ دیکھیے جی، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن برداشت ہم میں نہیں ہے. بالکل ہم بالکل. نے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، فرحان بھائی بیٹھے ہیں، کہ ہم برداشت بھی سیکھیں. بالکل جی، یہی سوال مجھے پوچھنا تھا کہ رمضان، ہاں فرحان نہیں، سب سے پہلے کیونکہ لنک کریں، کیونکہ رمضان کی انہوں نے بات کی، تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے برداشت کرنے کو. سب سے بیسٹ طریقہ ہے رمضان، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں ہم سب کچھ. اس پہ میں ایک کال ہے مولا علی کا، اور یہ پوری زندگی سنوار سکتا ہے اگر اس پر عمل کر لیا جائے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رات کو سونے لیٹو تو اپنی نفس کا احتساب کرو. مینس کہ خود آپ مجرم بھی خود ہوں، وکیل بھی خود ہوں، وکیل صفائی بھی خود ہوں، اور جج بھی خود ہوں. سپوز دیٹ کہ آپ کو شعور، پہلے تو آپ کا شعور اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو، اور یقیناً ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا یا میں نے صحیح کیا. جو چیز اس نے غلط کی ہو اس چیز کا فیصلہ کرے، پہلے وہ مقدمہ رکھے اپنے آگے، ٹھیک، اور کہے میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کام کیا. اب وکیل صفائی بولے گا یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا. لیکن جب خود آپ جج ہوں گے اور خود ہی اپنی ذات کا فیصلہ کریں گے تو اس رات کو آپ نے یہ فیصلہ کر کے سونا ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. فرحان، اس بات کو کرنے کے لیے نا ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ ایماندار ہوں اور آپ فیصلہ کر سکیں کہ میں غلط ہوں. جیسے حضرت نے فرمایا نا، تو میں ان کی باتوں میں چھپا ہوا جو ایک انداز دیکھ رہا ہوں نا، وہ جنرل ضیاء الحق کا ہے کہ وہ جنرل صاحب جب آئے تو ایک اور طرح کی صورتحال شروع ہوئی. لیکن میں جنرل صاحب کو نا ایک اور نظریے سے دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں. میرا کالج ہے نیشنل کالج آف آرٹس، وہ وہاں پہ ایک دفعہ تشریف لائے اور پتہ تھا، یہ امیج تھا کہ جنرل صاحب آئیں گے تو ساروں کو نماز ادا کرنی ہے 1 بجے، جنرل صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا. تمام لوگ جو ہیں وہ اسٹینڈ سٹل تھے نیشنل کالج آف آرٹس میں. جنرل صاحب صبح 11 ساڑھے 11 بجے تشریف لائے اور ہمارے 90% سے زیادہ طالب علم اور فیکلٹی ممبر جو تھے وہ 11 بجے نماز کے لیے کھڑے تھے تاکہ جنرل صاحب کو دکھا سکیں کہ حضرت ہم نماز ادا کر رہے ہیں. اور لوگوں نے جنرل صاحب سے کہا کہ جنرل صاحب ہمیں مسجد دیں. انہوں نے کہا یار تم نماز کا وقت تو پہلے اپنا ٹھیک کر لو، پھر مسجد بھی بنوا دوں گا تمہیں. یہ بلیم پاسٹ کو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ماضی تو گزر گیا، وہ اچھا تھا برا تھا، مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ جو بھی ہو رہا تھا. مجھے مغربی اور مشرقی سرحدیں مجبور نہیں کرتی کہ میں اپنی لائن کو توڑوں. مجھے کیو میں کھڑے ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ مجھے آلو 70 پہ بیچنے پہ کون مجبور کر سکتا ہے؟ مجھے دوسرے لوگوں سے آگے گاڑی لے جانے پہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ لے کر جائیں؟
یہ عدم برداشت کا جو جڑ ہے میرے خیال میں، حضرت بڑے ادب کے ساتھ، میرے خیال میں ہم میں سے شاید کسی کو علم نہیں ہے یا کہ یہ جڑ ہے کیوں؟ دو باتیں میں مختصر سی عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر حضرات میں سے بعض حضرات ایسے ہوں کہ جو زہر کی انجیکشن دینا شروع کر دیں تو دنیا والے کہیں گے کہ ڈاکٹرز قاتل ہو گئے. اسی طریقے سے اگر علماء بھی بعض ایسے نکل آئیں کہ جو غلط باتیں اور غلط کردار لوگوں میں ڈالنا شروع کر دیں تو اشارہ علماء پر جائے گا کہ علماء ایسے ہو گئے. اس میں شریف علماء اور نیک علماء میں لوگ تفریق نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ایک جملہ یہاں پہ اب اس کو روک دیجئے. آپ نے کہا کہ اگر ڈاکٹر انجیکشن غلط دینے لگ جائے تو کہیں گے ڈاکٹر ایسا ہو گیا، اسی طرح علماء پہ. لیکن یہاں پہ یہ بات کیجئے گا کہ جب ڈاکٹر غلط انجیکشن لگانے لگ گیا نا، وہ انجیکشن جو سپلائی کر رہا ہے نا وہ وہاں سے نوٹ بنا رہا ہے، وہ ڈالر بنا رہا ہے. صحیح بات ہے. یہ ایک مارکیٹ ہے. اس لیے یہی بات جب آپ علماء پہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ کیوں کر رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ جو انجیکشن والے پیسے ہیں نا وہ ہم بالکل اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بغیر انجیکشن کے مارا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات. یہاں پہ ایک پوری کارپوریٹ کلچر بنا. یہاں پر سب سے بڑا کردار پھر میڈیا کا آتا ہے کہ وہ جہاں بہت سارے رازوں سے فاش اٹھاتا ہے وہاں اس راز سے بھی فاش اٹھائے کہ یہ کون سی ایسی چادر ہے کہ جو بار بار اوپر آ جاتی ہے اور اس کو نوٹوں کو دیکھنے نہیں دیتی. تو میڈیا کا کردار، اور میڈیا میں صرف ٹی وی میڈیا نہیں، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، ہمارے حتی ممبرز ہیں، ممبر ہے وہ میڈیا ہے، وہاں سے اس چادر کو ہٹانا. میرے خیال میں بریک جانے سے پہلے ایک جملہ کہتا چلا جاؤں کہ یہاں پہ میڈیا بالکل ذمہ دار ہے، لیکن میڈیا سے زیادہ یہاں پہ اسکول کا سلیبس ذمہ دار ہے جہاں سے کہ ذہن کی سازگاری ہونی ہے. وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. اور حمد باری دارہ بھی ہے اور نعت شریف بھی ہے. تو یوں تو ہر ایک نبی، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ.
دخل ممکن نہیں، دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، کس کو تابِ سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ میثم عباس، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، بات ہو رہی تھی دین کی بات، اور میثم نے جو پڑھا کہ کیسی میٹھی آواز میں پڑھا، کیا خوبصورت بات۔ حضرت ایک سوال جو ہے نا وہ آپ کی عمر کو بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ اب بھی اس میں شامل ہوں۔ حضرت ایک بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات غلط جو ہے نا یہ وہ تو معافی ہو، لیکن شمائلہ ہے، ہاں پلیز ہم اپنے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ شمائلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں شمائلہ؟ رمضان مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی نشریات بہت اچھی ہے رمضان کی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہوں گی اور علامہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی۔ جی ضرور ضرور پلیز۔ کہ پہلے ہمارے گھر کے حالات جو ہے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اور اب جو ہے مطلب کہ ایسا ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کی جاب بھی مطلب کہ چھوٹنے کی نوبت آ گئی ہے، اور مطلب کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، اور مطلب کہ ہمارے گھر میں جو ہے چھت کے اوپر کبھی مرغی کے سر اور بکرے کے سر، اور کبھی کہیں پہ تعویذ وغیرہ کی آری کے پاس شمائلہ اپنے شوہر کا نام بتا سکتی ہو بیٹا؟ نہیں، نام آن ایئر تو میں نہیں بتا پاؤں گی۔ یہ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک بات اگر آپ سنتی رہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات پہ نا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ جب خدا ہمیں دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، اور جب خدا ہم سے لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اس کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے لے لے، یہ میرے پہ ایک جبر کیوں آ گیا۔ یہاں تک بھی بات ہم نے اس معاشرے میں نہیں چھوڑی۔ شمائلہ اس بات کو بڑے غور سے سننا، ہم اپنے اندر کا جو ایک بت ہے نا اس کو کبھی توڑ نہیں پا رہے، کہ جب ہمارے پاس ہے تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم پہ کسی نے جادو اور ٹونا کیا ہوا ہے کہ ہم اتنے امیر ہو گئے، لیکن جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ضرور کسی نے مجھ پہ کوئی جادو اور ٹونا کیا ہوا ہے۔ اور یہ آدھے سے زیادہ عورتیں مجھے تو خدا کی قسم مومل ایسا لگتا ہے کہ آدھا پاکستان جادو کر رہا ہے اور آدھے پہ پاکستان پہ جادو ہو رہا ہے، اور کچھ کام ہی اس ملک میں نہیں رہ گیا۔ خدا کی ولی جب خدا امتحان میں ڈالتا ہے وہ دے کر بھی ڈالتا ہے، لے کر بھی ڈالتا ہے، جب نہیں ہے تب بھی شکر کرنے کا وقت ہے، تب شکر کرو گی تو خدا تمہارے وقت کو کم کر دے گا۔ اس بات کو آزما کر دیکھو اور پھر کال کرنا بائی دا اینڈ آف رمضان، اپنے شوہر کو اور خود دو چیزیں پڑھنا، ایک اللہ کا نام ہے یا ذل جلال یا ذل جلال والاکرام، اور ایک سورہ اخلاص، اس کو پڑھتے رہو۔ 29ویں اور 30ویں روزے مجھے بتانا پھر کہ آپ کے معاملات اور ضرور شمائلہ ہمیں آپ کال کریے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چھوٹی سی میں مثال عرض کروں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ پروردگار دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ پروردگار کے 1,24,000 انبیاء ہیں، اس میں سے ایک نبی ایسا ہے کہ جس کو بادشاہ بنایا ہے، ایک نبی ایسا ہے جس کو فقیر بنایا ہے۔ جس کو بادشاہ بنائے وہ جناب سلیمان ہے، ان کا بھی امتحان ہے، جناب ایوب علیہ السلام ہے، ان کا بھی امتحان ہے۔ دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے لیکن مزاج جو ہے نا حضرت کتنا عجیب ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈیفنس میں، اور وہ جوان 18-20 سال کا بچہ جو ہے اس کی لاش اس کے گاؤں سرگودا لے کر جانا ایک غم کا پہاڑ تھا۔ لے کر گئے تو ہم نے اس ماں کو، ان کی والدہ کو نہیں بتایا کہ ہم تمہارے بیٹے کی لاش کو لے کر آ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے اور ایمبولینس تھی وہاں پہ اور اس کے جنازے کو نیچے ایمبولینس سے نکالا گیا تو اس کی ماں بوڑھی تھی اور سادی تھی اور تہمت باندھنے والی عورت تھی، سادی عورت تھی۔ اس نے جب دیکھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے بیٹے کو لے کر آیا ہے۔ اس کا جملہ پتہ کیا تھا؟ خدا کی قسم میں سارا وقت نہیں رویا، اس لاشے کو دیکھ کے میں نہیں رویا، لیکن وہ اس کے ماں کے جملے پہ میرا دل جو ہے وہ پھٹ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کے کہتی ہے، اللہ تیرا میں نے یہ امتحان قبول کیا تو مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالنا۔ یہ جو مزاج ہے نا شکرانے کا، ہر حالت میں شکرانے کا، یہ اس معاشرے میں نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی حضرت ایک ادباً یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے
کہ ہمارے ہاں وہ مسنتوں پہ لوگ بیٹھ چکے ہیں جن کے پاس بنیادی علم بھی نہیں ہے. درست فرمایا. یہ اس کی بہت بڑی جڑ ہے. آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے؟ میں اس کی ایک مثال دینا ہوں آپ کی بات کے بعد. اصل میں علم چندہ کے بیشتر خوانی گر عمل بر و نیز نہ دانی نہ محقق بوت نہ دانش مند چار پائے برو کتاب چند. اصل میں علم جو ہے نا وہ عمل کے بغیر لیانی. ہو سکتا ہے کہ بعض احباب نے حصول علم کے بعض درجات طے کر لیے ہوں، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ان درسگاہوں میں جہاں یہ علم دیا جاتا ہے وہاں سے اخلاص کی تربیت، للہیت، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صوفیانہ روش تھی، ایک فکر تھی، وہ غائب ہو گئی. لاہور کی اذان ہے، اس کا چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، لیکن ایک بات کہتے ہوئے جاؤں گا اور واپس اگر آیا تو کسی وقت موقع ملا تو یہ بات ضرور کروں گا. ایک بچہ جو ہے وہ 20 سے 22 سال لیتا ہے صرف ایک 3rd کلاس MA کی ڈگری لینے کے لیے، لیکن ہم ایک طالب علم کو 5 سال کے بعد کہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کے کسی بھی موضوع پہ فتویٰ دے سکتا ہے. کیا یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ وہاں ہونی چاہیے. ہم لوگ لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ کہیں مت جائے گا اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. رمضان مبارک. بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. سیراب کرو گے کب یہ تشنہ جگر میرا، یہ تشنہ جگر میرا، کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے، کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے. اٹھ جائیں گے سب پردے، دیدار خدا ہوگا، عرفان خدا ہوگا، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے. بہت بہت شکریہ حاجی سلیم احمد سروردی صاحب، بہت بہت شکریہ. ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عبدالباسط صاحب نے. آپ لوگوں نے ہمارے کافی شوز میں ان کو دیکھا ہوگا، اور آج
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमारे साथ होंगे रमज़ान के टोटकों के साथ। बिल्कुल। तो क्या सबसे पहले मैं थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से आज जो टॉपिक मैं समझता हूँ कि वो शुगर पेशेंट को लेकर चलते हैं और उस बारे में क्या हिदायत हो सकती हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं रोज़ा। तो इसमें बुनियादी तौर पे शुगर के पेशेंट के साथ जो सबसे अहम प्रॉब्लम होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का बढ़ जाना और शुगर का कम हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो नुकसानदेह चीज़ है कि जब आपकी शुगर 70 से नीचे आ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, और मरीज़ को सबसे पहले हिदायत ये कि ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करने की। रोज़े के अंदर फ़िक़ही लोगों से जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि ग्लूकोमीटर से ब्लड चेक कर सकते हैं। और नाज़रीन, अगर आप लोग को भी कोई सवाल है रमज़ान से रिलेटेड कि रमज़ान में काफ़ी चीज़ें होती हैं बिलाल भाई जिनसे आपको आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है, जैसे उन्होंने अभी बात की शुगर के बारे में, ब्लड टेस्ट का एक आपको ज़रूरी होता है करना। तो हकीम अब्दुल बासित हमारे साथ होंगे और हम बाकायदा आगाज़ करते हैं सेगमेंट का, बल्कि चलते हैं किचन कॉर्नर की तरफ। और आज अब हम बताएं कि आप आज क्या हमें बताने जा रहे हैं और आज का हमारा टोटका क्या है। यहाँ पे खीरे मौजूद हैं और टमाटर, प्याज और दही मौजूद है, नमक भी मौजूद है और हरा धनिया भी मौजूद है। और हमारे पहले कॉलर भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। फरियाल कैसी हो? मोमल आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हो? रमज़ान मुबारक। आपको भी, आपको भी। और बिलाल मामू ठीक है? बिलाल मामू जी। बिलाल मामू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी रमज़ान मुबारक बिलाल मामू। आपको भी मेरी प्यारी बच्ची, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। और ये बिलाल मामू, मैंने आपसे भी सवाल करना है और आगा अंकल से भी करना है कि ये मेरी मम्मा के जोड़ों में दर्द होती है और आपसे ये है कि ये चैनल पर, प्याम चैनल पर फिल्में दिखाई जाती हैं, क्या वो देखनी चाहिए? और मैंने ये कहना है कि मेरी शादी है, रमज़ान के बाद मैं कुछ लेना चाहती हूँ आपसे गिफ्ट। जी, अब मामू तो आपको कहा है तो गिफ्ट भी आपको ही देना होगा। अच्छा, मेरे पास जो अपनी बच्ची को देने के लिए गिफ्ट है ना, मैं कल इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगा, वो है हिजाब। और ये जो हिजाब है ये 4 सदा से हमें उन बच्चों ने भेजे हैं जिनको अपने माँ बाप का भी पता नहीं है, यतीम खाना है वहाँ पे, वो मुस्तहिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैसों में से आप लोगों के लिए जो है वो हिजाब भेजे हैं। और ये डिज़ाइनर्स हिजाब हैं, ये मामूली बात नहीं है। और ये जो डिज़ाइनर है इन हिजाब की वो अरूज आसिफ जो हैं। फरियाल, और क्या चाहिए आपको डिजाइनर का? आपके लिए हुआ इंशाल्लाह ताला। आप अपना नंबर लिखा देना, एड्रेस लिखा देना। इलेक्ट्रिक चीज चाहिए है फरियाल को। आपको इलेक्ट्रिक कौन सी चीज चाहिए मेरे बेहतर? अच्छा फरियाल, आपके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक चीज़ चाहिए या आपको गाड़ी चाहिए या आपको मोटरसाइकिल चाहिए, उसके लिए बेहतरीन आपके पास मैं एक आइडिया आपको बता रही हूँ कि हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन है, उसमें आप तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं। अपना नंबर ज़रूर हमारे MCR में दीजिएगा और हम आपको बाकायदे तौर पे इफ्तार की इन्विटेशन देते हैं। गाड़ी ले या मोटरसाइकिल ले, पहले चलाकर दिखाएंगी, उसके बाद उनकी हो जाएगी। उसके बाद उनकी होगी। बस बिलाल भाई ने कह दिया है तो बस ऐसे ही होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल। और सहरी में बहुत ही कम टाइम रह गया, जल्दी से खा पी लें क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। जी अब्दुल बासित साहब, क्या हम यहाँ पे आज सबसे पहले ये कि वो पेशेंट जिनको अमूमन ड्यूरिंग द रोज़ा जो है उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है और बहुत ज़्यादा सीने में जलन रहती है, और शाम को अमूमन जब रोज़े से अफ्तार से पहले उनको वॉमिट होने लगती है और मतली का शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। उनके जो लीवर के अंदर जो उनका SGPT का प्रॉब्लम होता है और इसी तरीके से इनलार्जमेंट ऑफ लीवर जिनके होते हैं, तो उनको ये रोज़े में ये प्रॉब्लम होती है। और ये सबसाइड करने के लिए एसिडिटी सबसे बेहतरीन चीज़ें मैं बताऊँगा कि हमको थोड़ा सा पानी जो है बॉयल करना है, और इस पानी को जब इसको बॉइलिंग कंडीशन में आ जाए तो हमको पुदीना, जिसे हम मिंट कहते हैं,
वो थोड़ा सा इस पानी के अंदर ऐड करना है। अच्छा, मैं समझी थी धनिया है, तो नहीं, ये पुदीना है, इसको कट करके रख दिया है। और इसी तरीके से आप कट करके पुदीने की डंडियाँ हटा के और इसमें तकरीबन बारीक बारीक, जी हाँ, बारीक बारीक इस तरीके से आप 2 जो मैंने मुट्ठियाँ डाली हैं, आप समझ लें 2 टेबल स्पून ये हो गए, इसको डालें। और ये बॉयल होने से पहले इसके अंदर नींबू को इसी तरीके से छिलके समेत, इसमें जो है आपको इसमें रस जो है नहीं निचोड़ना, 1 नींबू जो है इसी तरीके से इसको पानी के अंदर हम डाल देंगे और इसके बाद इसको बॉईल होने देंगे। लेकिन काट के आपने 2 हिस्सों में काट के, 2 हिस्सों में क्या है, इसका जो टॉप है इसको नीचे की तरफ रखिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता गलता रहे। क्योंकि नींबू का खासा ये है कि नींबू एक बहुत उम्दा चीज़ है, लेकिन इसके छिलके जो हैं आपकी मतली को रोकते हैं। इसके छिलके अगर आपको उल्टी भी हो रही हो तो आप तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा छिलकों को सेक के और उसके बाद मरीज़ को चूसने के लिए देंगे, वो थोड़ा सा मुंह में रखेगा तो उसकी उल्टी भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी मतली भी ख़त्म हो जाएगी। और जिन लोगों के दर्द रहता है सर में, उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि ये एक तरीका का ऐसा शरबत बन गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रोज़े आपके ख़राब निकले, आपको एसिडिटी वो सब चीज़ों का तदारुक इस चीज़ से इंशाल्लाह हो जाएगा। से बच्चे से बात करें। बिल्कुल जी, हमारे पास पहली इंटरनेशनल कॉल है, हमारे सही ट्रांसमिशन में उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत मिस करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रमज़ान मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे? आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। जी मुझे बर्दाश्त के बारे में कुछ सवाल करना था। जरूर। फरमाइए फरमाइए। आपका टॉपिक है बर्दाश्त। बर्दाश्त के बारे में मुझे ऐसा सवाल था कि आजकल आपको कोयटा के बारे में मालूमात आपको मालूम होगा, उधर भी कितना टेररिस्ट कैसे रहता है। फिर इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, उधर कैसे बर्दाश्त करें हम लोग? समझ में आई बात? थोड़ी सी आवाज़ जो है आवाज़ कटी, मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया, अगर मुझे कुछ समझा देगा तो। जी फरमाइए, क्या सवाल आपने किया? मेरा सवाल ये है कि बर्दाश्त के बारे में सवाल ये है। जी जी प्लीज़ करिए हम लोग जो है जो बर्दाश्त है कि अगर लोग किस तरह बर्दाश्त करेंगे, जिसके घरों में मातम हो, जिस तरह आजकल जो पाकिस्तान का हालत है हालात। अच्छा, उसकी मेरे भाई बड़ी अच्छी बात पता है क्या है कि अगर हम में थोड़ी सी बर्दाश्त होती ना तो हम अपनी मुश्किलात को झेलते, लेकिन रहते पाकिस्तान में हम नॉर्वे ना जाते। पहली बर्दाश्त तो ये। दूसरी बर्दाश्त ये कि जब घर में कोई चीज़ होती है तो अल्लाह ताला ने तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं। हज़रत अबू बकर सद्दीक जो हैं वो बैठे हुए थे और हज़रत अबू हुरैरा उनके साथ थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए थे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत अबू बकर से पूछा कि अब हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। आपने कहा मुसलमान की ज़िंदगी 2 जुमलों में गुजरती है, अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह और अगर चला जाए तो इन्ना लिल्लाह। अगर ज़िंदगी इन 2 जुमलों में गुजरे किसी भी मुसलमान की तो फिर आपकी ज़िंदगी में गम कैसे आ सकता है। ये सवाल पूछा था हज़रत अबू बकर ने हज़रत अबू हुरैरा से। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी वाकई इन 2 जुमलों में गुजरे तो आपकी ज़िंदगी में गम आ नहीं सकता। लेकिन मैं हकीम साहब के इस ना जो रेसिपी है टोटके के ऊपर एक एतराज़ पता है क्या करो, 5,000 रुपए का पानी, 3 करोड़ रुपए का पुदीना और 90 लाख रुपए के 2 नींबू। हजरत ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलर है, वो आपसे बात इस वक्त जो आलू है ना वो कोई खरीद के गरीब आदमी जो है ना भुजिया नहीं बना सकता। ये तो है। इस वक्त तो भाई बात ये है कि जो महंगाई का हाल है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि जब इन दिनों के अंदर तुम्हारे पास इतने लवाजमात हो तो अपने गरीबों को याद करो। और फरमाया कि अगर हम तुम्हें अफ्तार करवाने का अजर बताते तो तुम अपना रोज़ा खोलना भूल जाओ, तुम लोगों को अफ्तार ही कराते रहो। तो बात यह है कि जब तक आप, मैं और हम सब ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस रमज़ानों में हम अपने गरीब भाइयों की भुजिया का भी इंतज़ाम ऑल्टरनेट करेंगे अपने दस्तर के अलावा और उनकी मदद भी करेंगे, तो ये रमज़ान का अजर हम नहीं ले सकते। बेशक। रमशा जी, रमशा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से रमशा बात कर रही हूँ। अच्छा मेरा पुत्र, क्या बात कर रही है? मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर रमजान में रोजा रखा उल्टी आ जाए तो रोजा टूट जाता है। और मैंने आपसे ये कहना है कि मेरे पापा के लिए मुझे एक सेल फोन चाहिए प्लीज। अच्छा तुम्हारे लिए तुम्हें उल्टी का जवाब दूं कि सेल फोन का दूं? दोनों में से एक सवाल का जवाब देना है मैंने। आप सेल फोन का दे दें, दोनों ही दे दें, आप मामू भी लग दें। आप कहते हैं ना मुझे अंकल नहीं मामू तो चाचू का। अच्छा मेरी बेटी रमशा तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 15 साल है।
15 سال عمر ہے تمہاری؟ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہاری عمر 15 سال ہے؟ نہیں میں نے سچ بتایا، میری 15 سال ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں میٹرک میں پڑھتی ہوں۔ میٹرک میں پڑھتی ہو؟ میٹرک میں پڑھتی، اور ماشاءاللہ۔ کیا پڑھتی ہو میٹرک میں؟ کون کون سی چیزیں پڑھتی ہو میٹرک میں؟ آرٹس گروپ میں۔ آرٹس گروپ میں ہو؟ اب تو بات صحیح لگتی ہے کہ 15 سال کی بچی ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ الٹی آئے یا نہ آئے، حضرت فرمائیے اگر الٹی آ جائے رمضان میں روزے کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی وامٹ لے کر آئے تو اس سے پھر روزہ بات اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کے نہیں ہو، اور اگر جان بوجھ کر نہ ہو، غلطی سے آ جائے اتفاقی طور پر، غیر ارادی طور پر، تو اس سے روزہ باطل نہیں۔ اچھا، اور اس میں کراہیت ہے، لیکن ایک احتیاط کریں کہ الٹی منہ میں آ کر اگر کچھ چیزیں واپس چلا گیا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی یہ مسئلہ ہے، الٹی کا حصہ منہ میں آ کر واپس حلق سے نیچے اتر گیا پھر باطل ہو جائے گا روزہ، پھر بند ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، پھر ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یعنی کہ اگر نیچرلی الٹی آ گئی اور باہر نکل گئی تو روزہ جو ہے وہ ٹھیک حالت میں ہے، لیکن اگر الٹی آپ نے واپس نگل لی غلطی سے بھی تو یہ وہی بات ہے کہ ایسیڈیٹی سے یہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ بس بھائی جو آپ بتا رہے تھے، یہ مولانا نے جیسے فرمایا کہ جو عموماً تیزابیت کی وجہ سے یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے الٹی عموماً روزہ داروں کو پہلے یا دوسرے روزے میں، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو یہ پہلا روزہ ہمارا الحمدللہ گزر گیا، دوسرے روزے پہ ہم آ گئے، تو اس میں اگر الٹی آپ کو اس طریقے سے ہو کہ آپ کو تھوڑی سی الٹی آ جائے اور اس کے بعد وہ باہر نکل جائے، لیکن وہ منہ بھر کے الٹی آئے اور وہ واپس چلے جائے تو روزہ فاسد ہوتا ہے، یہی مولانا فرما رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ وقت ہی نہ آئے، وہ وقت ہی نہیں ہے، اور سحری کے وقت اگر ہم ایسے ٹوٹکوں کا استعمال کریں، یہ ایکچولی ہمیں جو الٹی آتی ہے نا کھانے کی وجہ سے نہیں آتی، یہ ہمیں انگزائٹی کی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ میاں آپ سحری کریں گے کس چیز سے، افطاری کریں گے کیسے، وہ اس سے الٹی آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، تو بنیادی طور پہ جو میں نے بتایا، یہ پانی آپ لے لیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پودینہ اور نیمبو ڈال کے اس کو بوائل کریں، اور یہ آپ کی ایسیڈیٹی، پرانے سے پرانی ایسیڈیٹی، بڑی سے بڑی دوائیں آپ کھا لیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو، لیکن اس پانی کو اگر آپ سحری میں کم از کم، اس کو بوائل کرنا ہے، جی بوائل ہو رہا ہے یہ، اور تھوڑا وقت لے گا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ چھان کے جو ہے صبح کے وقت اگر پی لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی تیزابیت نہیں ہوگی۔ میٹھا سوڈا بڑی عام سی چیز ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میٹھا سوڈا، سب سے پہلی بات میں بتاؤں کہ یہ اینٹی کینسر ہے، یہ بہترین دوا ہے اور ہماری دواؤں میں موجود ہوتا ہے، اور فروٹ سالٹ جو بازار میں ملتے ہیں اس کا بھی اہم جز جو ہے وہ میٹھا سوڈا ہی ہوتا ہے۔ اس میٹھے سوڈے کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگے گی، ہمیں بہت زیادہ متلی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے میں ایک ترکیب بھی یہ بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دہی لے لیجئے، اور دہی آپ تقریباً 4 ٹیبل اسپون لے لیا، اور اس میں جو ہے ہم کو تقریباً ½ ٹی اسپون جو ہے میٹھا سوڈا، یہ میٹھا سوڈا موجود ہے، اس میں ہم نے ملا لینا، اور اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا ہلا کے، اور صبح سحری میں اگر ہم اس کو لے لیں گے تو ہماری تیزابیت بھی صحیح ہوگی، ہمیں وامٹ بھی نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی بات اگر ہم اس کو ایسے ہی لے لیں، اس طریقے سے دوا کے طور پہ اگر لے لیا جائے تو اس سے آپ کا جگر کے فائدے ہوں گے، میں نے کہا کہ اینٹی کینسر ہے، اور اس سے آپ کے جسم کے اندر جو بادی اور گیس جمع ہو جاتی ہے وہ بھی ریلیز ہوتی ہے۔ زبردست۔ اور ویسے تو دہی کھایا ہی جاتا ہے جی جی سحری کے وقت، دہی کی بھی بہت خاص ہے، یہ کرشماتی علاج ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف طب نبوی میں ہم جاتے ہیں تو دودھ کی جو افادیت بتائی گئی کہ جس پیغمبر نے کمزوری کا کہا اس کو دودھ فراہم کیا گیا، اسے انڈا فراہم کیا گیا، اللہ نے پیغمبروں کو بھی انڈا بتایا اور دودھ بتایا۔ اسی طریقے سے دودھ کی جو اقسام ہے اس میں بہترین قسم جو ہے وہ بکری کا دودھ ہے، اس کو پینا سنت بھی ہے، اور اس کے اندر انٹیک آف کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس ٹپ پہ نا آپ سے اگلی دفعہ میں نے بڑی لمبی بات کرنی ہے، مجھے بتائیے کہ یہ دماغ کی جو بادی ہے یہ ختم کرنے کے لیے کوئی نسخہ ہے کہ دماغ انسان کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ جی دیکھیں، دماغ ٹھیک کرنے کے لیے تو جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک اپنے نفس کو قابو میں نہیں کریں گے، نفس کے گھوڑے کے اوپر آپ نہیں بیٹھیں گے، دماغ تو درست نہیں ہو سکتا۔ لیکن دالچینی سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے، دالچینی، دوا میں لے کے آ جاتا ہوں کہ دالچینی بڑی عمدہ چیز ہے کہ جن کے دماغ صحیح ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے، وہ غصے میں رہتے ہیں یا وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، تو اللہ پاک نے دالچینی میں خاصہ رکھا ہے کہ اس دالچینی کو کم از کم 2 انچ کا ٹکڑا، وہ حضرات جو علماء اور مشائخ ہیں، وہ حضرات جو حفاظ ہیں، وہ لوگ جو اپنی میموری کو تیز کرنا چاہتے ہیں، جو شارٹ میموری فیلئر کے شکار ہیں،
ان کے لیے دالچینی بڑی عمدہ دوا ہے. آپ نے حفاظ کو کہا ہے آپ ہمارے ان حکمرانوں کو بھی کہیں جو اپنے وعدے کر کے بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی دالچینی جو ہے نا بہت کھایا کریں. اگر میں نے ان کو کہہ دیا تو دالچینی مہنگی ہو جائے گی, کم از کم سستی تو ہے. یہ بھی بات ہے. اچھا میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی ٹوٹکے یہاں حکیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں یہ گھر میں ہمارے موجود ہوتا ہے, پانی بھی موجود ہوتا ہے, پودینہ بھی ہوتا ہے, نیمبو بھی ہوتا ہے, اب میں پیاز. ایک آخری چیز بتا دیتا ہوں, وقت چونکہ کم ہے. اوبیسٹی کے حوالے سے یہ بڑے عمدہ دن, اللہ کی رحمت کا مہینہ ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جو موٹے ہیں, اوبیوس ہیں, بہت زیادہ اپنا وزن بڑھا چکے ہیں اور وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں, تو پہلی چیز اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے وہ ہے سیب. سیب آپ لے لیجئے, گرین کلر کے سیب بازار میں آ گئے ہیں, اس کو کدوکش کر دیا جائے. تقریباً آدھا کلو سیب کو کدوکش کر کے اس میں 1 چائے کا چمچہ شہد ڈال دیجئے اور صبح سحری میں اس کو آپ نوش کیجئے. اس کے بعد اگر پیٹ میں گنجائش ہے تو تھوڑی بہت چیزیں اور لے لیجئے. یہ آپ مسلسل 25 یا 26 دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کا پیٹ بھی اندر ہوگا. سحری میں بھی اور افطاری میں بھی؟ صرف سحری میں. اچھا صرف سحری صبح, میں. کیونکہ پورے دن اس کا جو فائبر ہے وہ بیسیکلی اندر کام کرے گا اور اندر جو بھی ہمارے چکنائی ہے, جو بھی لپڈس ہیں, ان کو کم کرے گا. اب میں آخر میں ایک سوپ بتا دیتا ہوں جو اگر آپ صبح سحری میں لیں اور رات کو کھانے میں لیں, اور جو چکنائی والی چیزیں ہیں, پکوڑے ہو گئے, سموسے ہو گئے, سموسے کے بارے میں بڑی اچھی پکوڑے سموسوں کے بارے بغیر تو نہیں رہا جاتا ہے, اور اس پہ کوئی رائے نہ ہی دیں. ہاں اس پہ رائے نہ ہی دیں. رائے ایک تو دوں گا. یہ بڑی اتھینٹک بات ہے کہ اس وقت بازار میں جو سموسے مل رہے ہیں وہ سموسے بیسکلی جو ہے سراغ گوڑ سے آگے افغان بستی ہے, وہاں پہ 70-80 روپے کلو چوہے کا قیمہ ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ بڑی کنفرم بات ہے کہ ایک سیکنڈ ٹھہرے گا. حضرت یہ چوہا حلال ہے, چوہا حرام ہے؟ حضرت چوہا حرام ہے؟ بالکل حرام ہے. تو ماشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا جو اتوار یہاں پہ ہو گئے ہیں کہ وہ منافع کے لیے وہ چیز وہاں سے لاتے ہیں, اور ٹیمیں جو ہوتا ہے سموسے کے اندر یہ سستا کرنے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور یہ رمضان میں ہو رہا ہے, اور یہ رمضانوں میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو تعالیٰ. اس چیز سے بچیں. اب میں آتا ہوں سوپ کی طرف. ہم کو اسی طریقے سے ایک کڑھائی کے اندر 1 لیٹر پانی لے لینا ہے. اوبیسٹی کم کرنے کے لیے, موٹاپا کم کرنے کے لیے, اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو اونین لینی ہے, پیاز تقریباً 1 عدد, جس کے میں نے 2 پیس کر لیے ہیں. اس کو اور مزید باریک کاٹ لیجئے اور 1 لیٹر پانی کے اندر یہ دونوں پیاز جو ہے ایڈ کر دیں. اس کے بعد جو ہے شملہ مرچ بڑی عمدہ چیز ہے, اور اس پہ اتنا مجھے وقت نہیں کہ میں اس کی بریفنگ آپ کو دوں, لیکن اس میں شملہ مرچ 1 عدد درمیانی, اس کو چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دینا ہے. اسی طریقے سے ٹماٹر کے بڑے خاصے ہیں. ٹماٹر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خون بنانے کے لیے بہترین ہے, اور WHO کی نئی رپورٹ کے لحاظ سے کڈنی کے لیے یہ دوا ہے. پہلے اس کو کڈنی کے لیے نقصان دہ کہا جا رہا تھا, لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اگر چھلکے اتار دیے جائیں اور اس کے اندر سے بیج ہٹا دی جائیں تو یہ کڈنی کی دوا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یورپ میں نا یہ ٹماٹر زیادہ پیدا ہو گیا ہوگا, انہوں نے اب اپنی پوری ریسرچ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہو گیا, چھلکا اتار دو, بیج اتار دو. 1 عدد ٹماٹر جو ہے وہ پورا کا پورا اس طریقے سے کٹنگ کر کے اس سوپ کے اندر ڈال دینا. میں نے اس میں پیاز ڈالی, میں نے اس میں ٹماٹر ڈالا, اور میں نے اس کے اندر شملہ مرچ ڈالی, نمک مرچ اور کالی مرچ کا اس میں استعمال ہوگا. اور یہ سوپ تقریباً 2 گلاس آپ کو صبح کے وقت لینے ہیں. اگر آپ وہ سیب والی ریسیپی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر یہ آپ سوپ لیں گے, دیکھیے قطب بھائی آپ 1 پراٹھا کھائیے, آپ 16 پراٹھے کھائیے, وہ 3.5 گھنٹے کے اندر ہضم ہو جانے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کہیں کہ صبح بہت ڈٹ کے وہ کریں آپ سحری کہ نہیں جی قطب بھائی نے کہا ہے کہ 1 پراٹھا, لیکن حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کمزوری ہوتی ہے, اصلی گھی کے دبا کے 16 پراٹھے آپ نے نہیں کھائے. تو یہ سب چیزیں ہماری بیماریوں کی جڑ ہے. جتنے آپ خراب چیزیں صبح سحری میں لیں گے اتنا آپ کا دن جو ہے وہ خراب نکلے گا, نمازوں میں مشکل ہوگی, عبادت میں مشکل ہوگی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ صبح کے وقت سادہ سحری لیں, دہی کا استعمال کریں, دودھ کا استعمال کریں. یہ بڑی عمدہ چیزیں ہیں. اور آخر میں جب آپ سحری کر چکے ہیں تو آپ دہی کا 1 چمچ لے لیں, تقریباً 1 ٹی اسپون, اور اس کے بعد ڈبل روٹی یا روٹی جو بھی آپ کے دسترخوان میں وہ کھانے سے آپ کو پورا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ یہ بھی اگر سوال ہوں تو پلیز ہمیں ضرور کال کرے گا. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے جلد واپس آئیں گے. بنو سما کی آواز بھی یہاں پہ ہم لوگ ابھی اپنے سیگمنٹ کرنا ہے اور ونر بھی اناؤنس کرنا ہے, سو کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک. صبح سویرے سحری کریں.
के साथ में खुशामदीद एक बार फिर। हम बात कर रहे थे बर्दाश्त के ऊपर। मेरा एक सवाल जो मैंने उस वक़्त फरहान अली से भी किया था, मैं चाहूँगी कि हमारे उम्मा साहब भी उस सवाल का जवाब दें कि रमज़ान में बर्दाश्त हमें सबसे ज़्यादा होती है, रमज़ान में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो जाती है? अदबन आपका वक्त मैं 1 मिनट लूँगा। मेरे ख्याल में जितनी बर्दाश्त इस कौम में है ना, सारी दुनिया इकट्ठी कर ले नहीं है। ना पानी, ना बिजली, सब्ज़ी जो हकीम साहब बता रहे हैं वो हम ख़रीदने के काबिल ही नहीं है। मेरी बीवी मुझे सस्ते बाज़ार लेके गई, मैंने 1 हफ़्ते का सौदा ख़रीदा, उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि मैं ये स्ट्रेस ले ही नहीं सकता। इसके बावजूद ये कौम जो है ये बाज़ारों में पहुँचती है, ये रोज़े रखती है, ये हंगामे नहीं कर रही। किसी ने आज तक इस बात पे को कहर नहीं मचाया। लेकिन बिलाल भाई यही चीज, ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है किसी और चीज में निकल रही है। दुरुस्त है, लेकिन इसमें देखो कंपैरिजन देखो कि फर्ज करो कि आज हम एकदम बरतानिया के अंदर हों और बरतानिया में 8 घंटे रोशनी रोज ना हो, वो जो कौम पैदा होगी वो हमसे कंपैरेटिवली कहाँ ज्यादा गिरी हुई होगी। एक बात, इसलिए मेरे ख्याल में अवाम जो जनरल अवाम है ना, इसके ऊपर तो बेचारी पे इतने जुल्म हुए हैं कि अब इन पे अगर एहसान होगा ना तो इनको अजीब लगेगा कि बिजली 24 घंटे आ रही है, ये क्या मामला हो गया, कोई गड़बड़, कोई ख़तरनाक बात हो गई। लोग बर्दाश्त जो है उसको अपनी ज़िंदगी का एक नॉर्म बनाते भी हैं और नॉर्म है भी। मेरे ख्याल में ये जो जिस चीज़ को हम कह रहे हैं ना कि हमारे में अदम बर्दाश्त, ये एक सिलेक्टिव लोग हैं, सिलेक्टिव लोग हैं। जिस तरह के फैशन जो है वो ऊपर के 5% से नीचे उतरता है ना, गरीब आदमी को तो नहीं फैशन का पता, ये तो वो उमरा को देखता है तो वो फिर कॉपी करता है। हम लोग अपने एलीट इंटेलेक्चुअल्स को देखते हैं कि वो कितनी बदतमीजी करते हैं, हम अपने हुक्मरानों को देखते हैं कि उनसे सवाल आप गंदम पूछे उन्होंने जवाब चना ही देना है। हम अपने फिर आइमा को देखते हैं, हम अपने उस्ताज़ा को देखते हैं, आप उनसे जो मर्जी पूछ लें। बल्कि एक हज़रत साहब आए हज़रत अदब के साथ, तो उन्होंने खुतबा शुरू कर दिया। तो जब ब्रेक हुई तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, क्योंकि खुतबा सुनने के लिए आपको मुझे अपने घर बिरयानी बनाकर बुलाना चाहिए था। यहाँ सवाल का जवाब, ये अदम बर्दाश्त जब हम अपने लीडर्स को देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल में उससे एक कौम की प्रोजेक्शन हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी कौम जो है ये उन लोगों से ही पहचानी जाती है। जो सवाल है ना, मैं इसको एक ऐड करके बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि कितने पाकिस्तान में उलमाए कराम हैं जिन्होंने स्टैनिक वर्सेस उस मनूस आदमी की पढ़ी है? कितने लोग हैं पाकिस्तान के उलमा जिन्होंने लज्जा पढ़ी है उसे खबीस औरत की? शायद 0.1% लोग भी नहीं। लेकिन हमने इसके ऊपर लोगों के घर जलाए, हमने लोगों की गाड़ियां जलाई, अमलाक जलाए, और इसके ऊपर हमने उन लोगों के लिए जो मुश्किलात पैदा की वो अनकॉल्ड फॉर थी। कहीं ज़्यादा बेहतर ना होता कि एक फतवा आता कि आइंदा जो भी ऐसी कमबख्ती और बदबख्ती करेगा, हमारे उलमाए कराम जो हैं, क्योंकि वो काबिल हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, आलिम हैं, वो बैठ के उस किताब के बदले में फ्री किताब छापेंगे 10 करोड़ उसके एंटी थी, और वो इस दुनिया में फ्री बांटेंगे। देखिए थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड करूँगा। बात इतनी है कि ऐसी बात नहीं है हमारे उलमा कराम बड़े बाइज़्ज़त और बड़े रुतबे वाले हैं। मैं समझता हूँ जो आपको माशरे के अंदर अच्छाइयाँ जो थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं, ये इनके आइमा के खुतबे और उनके खिताबात और उनकी एडवाइज़ की वजह से नज़र आपने इलेक्शन लड़ना, वरना मैं आपको सही बताऊँ कि ये कौम जिस अंदाज से बिगड़ती है, मैं छोटे छोटे गाँव की बात, मैंने आपकी बात ना हकीम साहब मान ली। मुझे एक बताइए, ऐसी मस्जिद है सारे पाकिस्तान में जहाँ सारे उलमाए कराम जुमा इकट्ठा पढ़ें, एक मस्जिद का नाम लीजिए। देखिए ऐसा हुआ है। नहीं वो छोड़ दे, आज एक मस्जिद का नाम लीजिए जहाँ पे सारे उलमाए कराम नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं। नहीं देखें, ऐसा होता है तो मुझे पता क्या लगता है हमें कि मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं मायूसी की बात नहीं है, मायूसी की बात नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी और अपनी अकल को, अपनी दानिश को अपने हाथ में रखना है। मुझे इसको अमानतन किसी को नहीं देना। ये बात एक अखलाकी पहलू है। 72 फिरके होंगे, वो एक अलग बात है हजरत। वो जो कंपैरिजन है ना, वो बनी इसराइल के साथ है, वो इनके साथ नहीं है, वो बनी इसराइल के साथ है। वो जो कलाम वाला होता है, बहुत प्यारी बात कर रहे थे। अव्वल तो मैं बर्दाश्त का इजहार अर्ज करूँ कि हम में इतनी बर्दाश्त है कि हम दोनों खामोशी से बिलाल कुतुब साहब की तकरीर दिल पजीर सुन रहे हैं। बर्दाश्त तो है ना हमारी, उसमें बर्दाश्त नहीं। हजरत अदब के साथ ये हाथ बांधे, अगर आपके पास भी ताबड़तोड़ जवाब होता ना इन सिंस का, तो यकीन कीजिए कि आप भी बात करते कि जनाब हमारे में ये नहीं है। ताबड़तोड़ हमले तो रेसलिंग में होते हैं। नहीं हजरत, मुझे बात बताइए, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, हमारे यहाँ क्या सारे उलमा एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं? मैं अर्ज करूँ, हमारे यहाँ बर्दाश्त की इंतहा ये है कि इसी शहर कराची में
قائد اعظم کی جو علمی درسگاہ ہے سندھ مدرسۃ الاسلام، اسی کے احاطے کے اندر 2 مساجد ہیں۔ ایک طرف تو آپ نے نشاندہی کر دی کہ ایک اہل تشیع کی اور ایک اہل سنت کی۔ آج سے چند سال پہلے اہل تشیع کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران وہاں بم دھماکہ ہوا، اہل سنت کی نماز ہو رہی تھی، لوگوں نے نماز توڑی اور ان کی جانیں بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ کتنی محبت ہے، کتنا اخلاص ہے۔ اسی شہر کے اندر سارے نیشنل پارک ہوا 2006 کے اندر، کراچی کی اذان ہے، اس میں تمام احباب ایک دوسرے کے ساتھ شریک غم تھے، تو یہاں بہت برداشت ایک دوسرے کے لیے۔ بالکل بچا، اور یہ بھی ہمارا ہی عدم برداشت ہے کہ قائد اعظم کا جہاں اس وقت مزار ہے، جو مقبرہ ہے، انہی کے کمروں کو ہم نے کس تذلیل کے لیے استعمال کیا پچھلے دنوں، جو کہ میڈیا پر بھی آیا۔ یہی قوم کر سکتی ہے۔ ایک اذان کا وقفہ ہے خواتین و حضرات، واپس آتے ہیں۔ خواتین حضرات، عدم برداشت کی بہت سی مثالیں جو ہیں نا وہ اس ملک میں، اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے چائے نہیں پی، لیکن ہم اس بات کو برداشت کر رہے ہیں، ہم عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اور دعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ کل ہم چائے ضرور پئیں گے۔ انشاءاللہ غور کیجئے کہ جب محبت کے تقاضوں کی بات ہوتی ہے نا حضرت، تو محبت کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں وہ پہاڑی پہ جا رہی تھی حاجت کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ خدمت گار تھی۔ جب وہ جا رہی تھی تو وہ خدمت گار اپنے ہی بیٹے کے بارے میں برائی کر رہی تھی، اور میری ماں حضرت عائشہ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ ان پہ کیا تہمت لگائی گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی برائی کر رہی تھی کہ دیکھو وہ بد نصیب جو ہے اس نے کیا گفتگو کی ہے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ جب آپ نے سنا اس کو تو میری ماں نے پلٹ کے کہا کہ مت کہو اس کو برا، وہ تو بدری ہے۔ اب غور کیجئے، یہاں پہ میری ماں سیدہ عائشہ کی عمر کو دیکھیے اور ان کے اس مزاج کو دیکھیے کہ وہ اس کو اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس لیے نہیں کہ تہمت لگا دی، اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ بدری ہے، ان پہ اللہ کا حکم لاگو ہوا ہے کہ یہ بدری ہیں، یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ جو مزاج ہے حضرت، جس میں کہ ہمارے ہاں تمام صحابہ کا مزاج لے لیجئے، پیغمبروں کا مزاج لے لیجئے، بلکہ ان لوگوں کا بھی مزاج لے لیجئے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت رکھتے تھے، آپ کو برداشت کا اور ایک رکھ رکھاؤ کا انداز نظر آتا ہے۔ یہ ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کیا فرمائیے گا؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور جو آپ نے پہلی بات پیش کی وہ بہت خوبصورت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کربلا والوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو کربلا والوں کا پیغام بھی ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے تو ان کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ملانا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ صف کی ابتدائی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، پروردگار کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر برداشت کی بات، صبر کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ عدم برداشت کا بے تحاشا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ ہماری فطرتوں کے اندر کیسے آ گیا، ہماری عادتوں کے اندر کیسے آ گیا کہ ہم کشتی دیکھنے کو پسند کرتے ہیں، ہم اس ٹاک شوز کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں آپس میں عدم برداشت نظر آ رہا ہو، ہم ان کرکٹ شوز کو پسند کرتے ہیں، ان فٹ بال شوز کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں پر عدم برداشت ہمیں نظر آ رہا ہو۔ اور برداشت وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دیکھنے میں بظاہر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ دکھانے والوں کو چاہیے کہ ایسے حصوں کو دکھایا جائے کہ جہاں برداشت ہے۔ اور کئی ساری مثالیں ہیں مختلف ممالک کے اندر، کئی ساری مثالیں مختلف ممالک کے اندر جہاں ٹاک شوز ہوتے ہیں بہت سکون، بہت آرام کے ساتھ،
لیکن شاید اگر وہی ٹاک شوز ہمارے ملک کے کسی میڈیا کے اندر دکھائے جائیں گے تو ان کو نہ دیکھنے والا ہوگا نہ کرنے والا ہوگا. عقیل بھائی آپ نے بہت ہی خوبصورت کی کہ ہم دیکھنے بھی ان چیزوں کے جو کہ عدم برداشت کو دکھاتی ہیں، وہاں پہ ہمارا ٹیسٹ زیادہ ہے. حضرت آخری جملہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تخلقوا بے اخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں ڈالو. اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ رحیم و کریم اپنے فرما بردار کو بھی رزق دیتا ہے، نافرمان کو بھی. ورنہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ عشاء کی نماز بغیر پڑھے سونے والا رات ہی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، صبح پھر اٹھتا ہے ناشتہ کرتا ہے بغیر فجر پڑھے ہوئے، جو اس کا انکار کرتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کے اخلاق کریمانہ یہی ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. ہمیں ہر حال میں برداشت کا دامن تھامنا چاہیے، یہی ایک انداز بندگی ہے اور یہی امت کا ایک بہترین انداز ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھی جو کہتے ہیں نا، یقین کیجئے یہ دونوں جملے آپ کے جو آخری ہیں یہ دل کے اندر اترے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی دے اور آپ کا علم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. حضرت ابو بکر جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی جو ہے وہ برا بھلا نماز اللہ کہہ رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تم درست کہہ رہے ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. حضرت ابو بکر کو بہت برا لگ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ایسے نہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی سیرت بہت خوبصورت ہے. آپ حضرت ابو بکر کو بھی کہہ رہے تھے ابو بکر تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ برا کہہ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہا ہے، میں اچھا کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر محمد تو صرف آئینہ ہے، جو جیسا ہوتا ہے وہ مجھ میں ویسا ہی دیکھتا ہے. ایک قول میں اسی حوالے سے کہوں گا کہ امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، جو پسند ہو اس کو حاصل کر لو، یا جو حاصل ہو جائے اس کو پسند کر لو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا زندگی کا فلسفہ ہے. اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں کامران بھائی، وہ بھائیوں کی طرح ہیں. مجھے ایک بات سمجھاتے تھے، بولتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی باتوں کو، غلطیوں کو کتنا اگنور کرتے ہیں. کیا بات ہے اس کو انڈرسٹینڈ. یار اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بجائے کتنی اچھی بات کی، اگنور کرنا جو ہے یہ ٹالرنس ہے. اور میں تمام پاکستان سے بھی یہ درخواست کروں گا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہم لوگوں سے ہو جائے تو آپ بھی اس بات کو اگنور کیجئے کہ یہ دانستہ نہیں ہے، یہ علم کی کمی ہے اور غیر دانستہ ہے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے وقت آ چکا ہے ہمارے بنو سما کی آواز کے سیگمنٹ کا. جی ہاں، میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کہ ہمارے کل کے جو ونر ہیں وہ کون ہے. ایکچولی بتانے سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور پھر آ کے ہم ملیں گے اپنے 2 نئے کنٹیسٹنٹ سے اور ان کی نعت سنیں گے، اور پھر آج کا بھی فیصلہ ہوگا اور آپ لوگوں نے ووٹ بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کل کے ونر کون ہے. یہ تعاون کیا ہے حبیب سے ہوگی جیت ہی جیت. بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4 ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. بنو سما کی آواز میں کل آپ نے سنا ID001 علی حیدر اور ID002 انم سردار کو. آپ کے ووٹس کے مطابق علی حیدر پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 میں. لبوں پہ میرے جو مدحت میرے رسول کی ہے. جی ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا علی حیدر ہمارے ٹاپ 16 میں پہنچ چکے ہیں. علی حیدر کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے ہمارے جو 2 کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں سے سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی ذیشان کو. بلانے سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا پیکیج ہے، وہ چل کے دیکھتے ہیں، پھر ان کو بلاتے ہیں اور ان سے کچھ بات بھی کرتے ہیں. آئیے چل کے دیکھتے ہیں ذیشان کا پیکیج. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، جو پچھلے سال منتخب نہ ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارے اور پورے سال کی محنت کے بعد جیت چکے ہیں اس بار ججز کا دل. کراچی سے تعلق رکھنے والے ذیشان چشتی
ذیشان چشتی جو بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان چشتی اور مجھے بچپن سے ہی شوق رہا ہے کہ میں ایک اچھا صنع خواں بنوں، ملک کا نام روشن کروں، ماں باپ کا نام روشن کروں، اور میں نے کافی محنت کی ہے سما کے آڈیشن کے لیے، جو کہ اللہ پاک نے ماں باپ کی دعا سے مجھے سما کے آڈیشن میں کامیابی دی۔ ذیشان اپنا زیادہ تر وقت ریاض کرنے میں گزارتے ہیں اور ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ نعت خوانی میں ایک دن اپنا بہت بڑا نام بنائیں گے، اور والد کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ایک دن میرا نام ضرور اونچا کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور ہماری امیدیں وابستہ ہیں اس سے، انشاءاللہ اس کا ایک نام روشن ہو، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے پروردگار، اور سما کا تعاون حاصل رہے تو انشاءاللہ یہ ملک کا نام روشن کرے گا۔ ٹاپ 32 میں سلیکشن ہونے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ججز کو ان کی آج کی پرفارمنس کیسی لگتی ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ مزید محنت کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں بنوں گا سما کی آواز انشاءاللہ۔ ذیشان چشتی کی آئی ڈی ہے 003۔ مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گل چیرا کس منہ سے بیان ہو، کس سے بیان ہو، تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ خوشبو دو عالم
तेरी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, बल्कि आप भी चाहोगे कि यहाँ पे जो हमारे जज बैठे हैं आज, तो बिलाल भाई आपने भी लेकिन कुछ ज़रूर कहना है। मैंने इससे पूछ लिया हाँ, मैंने क्या कहना है। क्योंकि फरहान हमारे जजेस के पैनल से एक जज मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम उनसे उनकी राय जानेंगे, फिर हम अपनी ऑडियंस से भी बात करेंगे। बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने और माशाल्लाह और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ा। और लास्ट अंतरा जो आपने पढ़ा था उसके बाद आप हल्का सा थोड़ा सा आउट हुए थे, जो कि वो अक्सर हो जाता है और वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत नज़र से पढ़ा। तो आप सीखते भी हैं कहीं या जी नहीं, कभी नहीं सीखा? जी नहीं, बस बचपन से शौक़ था, पढ़ते पढ़ते अल्लाह पाक ने। कभी कोई सीडी वगैरह निकली कोई? ऐसा है कि अच्छे लोगों को सुन सुन के बस। कभी प्रोफेशनली सीडी कभी नहीं निकाली? नहीं, किसी से सीखा नहीं? कभी सीखा भी नहीं। बिलाल भाई, आपकी आवाज़ बड़ी प्रोफेशनल आवाज़ है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। जितनी रेंज भी करते हैं ना, जितने नीचे सुर से और फिर जितनी, हाँ बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। ब्लास्ट में थोड़ा सा हुआ तो वो इतना कोई मसला नहीं है, बहरहाल क्योंकि नोट करनी है वो चीज़ें तो हम बता रहे हैं। लास्ट अंतरे के बाद आप थोड़ा सा आउट हो गए थे, थोड़ा सा, और फिर आपने उसको संभाल लिया था। लेकिन बहरहाल ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और अगर आप बाकायदा प्रोफेशनल नहीं हैं और वैसे ही सीख रहे हैं, सीख कर खुद सीख के पढ़ें तो बहुत अच्छा पढ़ें। अल्लाह आपको कामयाब करे। उम्मीद है कि लोग आपको वोट देंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन जो घर बैठे हुए हैं और हमारी जितनी भी ऑडियंस है, वो अगर ज़िशान को टॉप 16 में देखना चाहती है तो प्लीज़ वोट करें। अपने सेलफोन पर टाइप करें BSKA स्पेस नाम, इनका कोड है 003 और भेज दें 8126 पर। अच्छा, ज़िशान से मैं मुलाकात ऑडिशंस पे भी हुई थी, तो आपका उस वक्त भी इसी तरह नर्वस था, और अब जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए अभी भी उसी तरह नर्वस है या कोई कॉन्फिडेंस आया है? नहीं, कॉन्फिडेंस तो अल्लाह का शुक्र है। और क्योंकि सरकार की सना है, इसमें किस बात का घबराना। देखिए आप पढ़ बहुत अच्छा रहे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसी के साथ साथ हमें जाना है, पढ़ इतना अच्छा रहे। आप अगर मुकाबले में हैं, नहीं भी हैं, तब भी आप पढ़ बहुत अच्छा रहे और अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। हमारे सेकंड कंटेस्टेंट्स अभी यहाँ पे बाकी हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। फैसला आपके हाथ में है। नाज़रीन, बनो समा की आवाज़ की हमारी सेकंड कंटेस्टेंट आज है एनुल हुदा। उन्हें एक छोटा सा पैकेज है, वो चलकर देखते हैं, फिर उनसे सुनेंगे खूबसूरत सी नाम। आइए। तीन भाइयों की इकलौती बहन एनुल हुदा अब बनने जा रही हैं बनो समा की आवाज का हिस्सा। इनकी उम्र है 17 साल और सेकंड ईयर की तालिबा हैं। तालीम के साथ साथ नात खानी का भी शौक रखती हैं। अपने नाम की तरह खूबसूरत आवाज रखने वाली एनुल हुदा अपने बड़े भाई की लाडली हैं और शागिर्द भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एनुल हुदा है और मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ। मुझे नात खानी का बचपन से ही शौक है, जिसकी वजह से मैंने जो है वो समा में ऑडिशंस दिए, जिसमें मैं सिलेक्ट भी हुई हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं जितनी आगे तक जा सकूँ उतनी आगे तक जाऊँ। और बस मेरे पसंदीदा नात खां मेरे अपने भाई हैं, शुरू से ही उनके साथ प्रैक्टिस करती आई हूँ मैं। नात खानी के अलावा मुझे शौक है घर में काम करने का। बनो समा की आवाज के सफर में एनुल हुदा अपने बड़े भाई का ख्वाब पूरा करने के लिए आज यहाँ तक आई हैं। अब देखते हैं आज ये जजेस को मुतासिर करने में कितनी कामयाब होंगी। मैं एनुल हुदा की वालदा हूँ। उन्होंने बनो समा में ऑडिशन दिया है, तो मेरी तो परवरदिगार से यही ख्वाहिश है मेरी मेरे घर वालों की कि वो जीत के आए। एनुल हुदा इन 32 नात खानों की सफ में तो आ गई हैं। अब आगे इनकी मेहनत पर मुनसिर है कि ये आगे कहाँ तक जाएंगी। इंशाअल्लाह बनो समा की आवाज़ मैं ही बनूंगी,
क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। इनकी आईडी है 004। तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, नहीं होती ज़मन मैला, नहीं होता ज़मीं मैली, नहीं होती ज़मन मैला, नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, नहीं होता ज़मीं मैली, नहीं होती ज़मन मैला, नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, नहीं होता ज़मीं मैली, नहीं होती ज़मन मैला, नहीं होता। नबी के पाक तिलंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक तिलंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, ज़बां मैली, नहीं होती सुखन मैला, नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी अम्मी से पूछना चाहूँगी जो यहाँ बैठी हैं और वो रो भी पड़ी, कि वो आप बताएं चलें कि कैसी आपको लगी अपनी बेटी की नाम। अच्छा, बस ये खुशी के आंसू है ना, मुझे लग रहा है खुशी के आंसू है ना, है? अच्छा बताएं चले कैसी लगी? अभी नहीं बोल पा रही आप? अच्छा चले, अब्बू बैठे तो अब्बू से बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और उसको इस वक्त 101 बुखार है, इस वजह से आपने महसूस किया होगा। आवाज़ नहीं आ रही है। इनका अभी जो है इस वक्त 101 बुखार है और इसमें भी आ जाओ बैठ के बात करती हूँ मैं तो फिर एनुल हुदा से इधर आ जाओ। चलिए साथ में फरहान आप भी बताएं कि कैसी आपको लगी, थोड़े से अपने भी कमेंट्स दे दें। बट माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह देखिए बुखार इनको है वो अलग बात है, वो तो इन्होंने बाद में बताया, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी कोशिश की है। बल्कि मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी, एक चीज़ अच्छी ये लगी कि अपनी आवाज़ और सांस को देखते हुए कहाँ सांस लेना है, कितना सांस लेना है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया। बस एनुल हुदा आप बेटा एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, और ये कोई मेजर गलती नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, और ये हर किसी के साथ अक्सर हो जाती है तर्ज के अंदर। होता एक पूरा लफ्ज़ है, टूटना नहीं चाहिए, हो और ता अलग नहीं होना चाहिए। इसी तरह लंगर वाला शेर कौन सा आपने पढ़ा था, इसके लफ्ज़ बताइए। नबी के पाक लंगर। हाँ नबी के पाक, पाक का जो ना पे अलग हो गया था, काफ अलग हो गया था,
تو اس کا خیال رکھیں. اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا اور جیسے بخار کی کیفیت ہے اس میں تو بہرحال بہت ہی اچھا پڑھا. امید ہے کہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. آج کے بلکہ دونوں کنٹسٹنٹ نے بہت اچھا پڑھا. دونوں نے بہت اچھا پڑھا. اور میری جو بہن یہاں کھڑی ہے عین الہدا، ان کو آپ نے ووٹ کرنا ہے اور ووٹ کا طریقہ میں آپ کو پھر بتاتی ہوں. BSKA اسپیس عین الہدا کا نام، ان کا کوڈ ہے 004 اور بھیج دیجئے 8126 پر اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی ٹاپ 16 میں آؤ گے. پلیز بیٹھو پلیز. آئے پلیز. فرحان جاتے جاتے خوبصورت، اگر اب مجھے ہینڈ مائک بھی چاہیے ہوگا یہاں پہ. ہینڈ مائک آپ ہاں. جاتے جاتے ناظرین، بلال بھائی ایک چھوٹی سی دل کی بات، اگر ہم آج بات کرتے برداشت پہ، رمضان کریم اتنا مبارک مہینہ، سحری آپ کے لیے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں. ایک چیز خیال رکھ لیں تو بہت کچھ ہو جائے گا، وہ ہے غصہ. غصے میں اگر آپ کنٹرول رکھ لیں اس مہینے تو کیا بات ہوئے گی. اور پلیز ان لوگوں کو اسپیشلی مت غصہ کریں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا گھر میں روزوں میں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو اگر اس بات کو اگر سمجھ لیں. جی بلال بھائی پلیز. اگر بڑے لکھنے والے پاکستان میں گزرے ہیں، جوش ملیہ آبادی، ان کی کتاب ہے یادوں کی بارات. اپنی عمر آخر میں انہوں نے اس میں ایک 1.5 صفحے کا چیپٹر ایڈ کیا میرے دین کے نام سے، اور اس میں ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکا جن لوگوں کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے 72 شہید کرانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تجھے 72 معاف کرتا ہوں اگر تو میرے دین نانا کے دین پہ لوٹ آتا ہے. یہ دین ان لوگوں نے پھیلایا ہے جنہوں نے غلام زادوں کو صاحب زادوں کا درجہ دیا. یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ہمیشہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. آئے ہائے ہائے، آپ نے کیا چھیڑ دیا. ناز شریف ماشاءاللہ. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. وہ داتا وہ مولا وہ آقا ہمارے، خدائی کے پیارے، خدا کے دلارے، محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم بے قراروں کا کیا حال ہوتا. اور شعر سنیے. محمد کا جلوہ ہے، جلوہ